وہ ٹوٹکے جو ہمارے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہیں۔ غصہ آپ کے جسم کو کمزور کرتا ہے، رونا آپ کے پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے، ڈر آپ کے گردوں کو کمزور کرتا ہے، سٹریس دل اور دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ 9 چیزیں جسم کو بہت ہی طاقت دیتی ہیں۔ میٹھی چیزیں ہمیشہ کھانا، جانور کی گردن کا گوشت کھانا، سر میں تیل لگانا، ٹھنڈی روٹی کھانا، سرخ منقے کھانا، شہد کا استعمال کرنا، میٹھا سیب کھانا، گیہوں کھانا، خواہ اس کا آٹا ہو یا ابالا ہوا ہو۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لیا کرو، سارا دن تر و تازہ رہو گے۔ نیم گرم پانی کا 1 گلاس، 10 منٹ چہل قدمی اور روزانہ کھانے سے پہلے 1 کھجور کھا لیا کریں۔ جوانی کو 70 سال تک برقرار رکھنے کے لیے مکئی کے دانوں اور گلاب کی پتیوں کو پیس کر شہد میں ملا لیں اور شربت بنا کر رکھ لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چمچ روزانہ کھا لیا کریں۔ اگر مرغی انڈے نہ دیتی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چند دن اسے کھلائیں، مرغی انڈا دینا شروع کر دے گی۔ جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کی کمر نہ جھکے، پٹھے اعصاب کمزور نہ ہوں، جسم بھی ڈھیلا نہ پڑے اور جوان نظر آئیں تو ہر وقت تانبے کی جیولری کسی نہ کسی انگلی میں ضرور پہنیں۔ چند منٹ میں دن بھر کی تھکن ختم۔ اگر روزانہ آپ کو بھاری کام کرنا پڑتا ہے جس سے آپ بہت ہی تھک جاتے ہیں اور شام کو آپ کی کمر ہل نہیں سکتی تو روزانہ اپنے پاؤں پر سرسوں کے تیل سے 7 منٹ مالش کریں۔ اسی وقت آپ کی تھکن ختم ہو جائے گی اور آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قبض، یہ بیماری آج کل بے انتہا پھیل رہی ہے۔ جس شخص کو دیکھو قبض میں مبتلا نظر آتا ہے، اس کو معمولی بیماری نہ خیال کرے بلکہ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اس سے سر درد، بواسیر، جوڑوں کا درد، گھبراہٹ، بے چینی، بھوک نہ لگنا، کھانا ہضم نہ ہونا وغیرہ وغیرہ بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب قبض کی شکایت معلوم ہو تو فوراً اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت روغن بادام یا گھی 3 چمچ آدھا کلو دودھ میں ملا کر چند روز تک استعمال کریں۔ جگر کی بیماریاں، وجود انسانی میں جگر بہت اہم عضو ہے۔ اس میں ہی خون پیدا ہوتا ہے جس سے تمام بدن کی پرورش ہوتی ہے۔ جگر کی بیماریاں تو بہت سی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ایک بیماری جس کو طب یونانی والے یرکان اور عام لوگ پیلیا کہتے ہیں کا علاج تحریر کر رہے ہیں۔ مولی کے سبز پتے لے کر عرق نکال لیں۔ جوان آدمی کے لیے آدھا سر عرق روزانہ کافی ہے۔ اس میں موٹی شکر، چینی یا مصری اس قدر ملا لیں کہ کافی میٹھا ہو جائے۔ اب اس کو باریک مل کے کپڑے سے چھان لیں اور پھر پلائیں۔ بس پلاتے ہی مریض کو اس قدر فرحت ہوگی کہ وہ خود کہہ اٹھے گا کہ مجھے اب فائدہ ہو گیا ہے۔ بھوک خوب اچھی طرح لگے گی، دست بھی آئیں گے، مرض دن بدن گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ 7 روز میں بفضل تعالی مرض یرکان یعنی ہیپاٹائٹس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ زرد گاجر کا پانی نکال لیں، 10 تولہ ہو، اس میں 1 تولہ مصری ملا لیں، روزانہ صبح و شام پلائیں۔ حیض کا زیادہ آنا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مستورات کو بے حد تکلیف دیتی ہے۔ مریضہ روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ دھنیا 6 ماشا لے کر کوٹ لیں اور آدھا سر پانی میں جوش دیں۔ جب پاؤ بھر پانی جل جائے تو اتار کر سرد کر لیں اور نیم گرم حالت میں مصری ملا کر پلائیں، روزانہ جب تک مرض ختم نہ ہو۔ پرہیز تمام گرم غذاؤں سے لازمی ہے، مثلا گوشت، سرخ مرچ، گرم مسالہ، بینگن وغیرہ۔ غذا کدو، خرما، توری، مونگ کی دال، چپاتی، انگور، دلیا وغیرہ کھائیں۔ پستان پر چوٹ لگنا، یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ اگر چوٹ لگتے ہی اس کا علاج کر لیا جائے تو فوراً تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن علاج میں کوتاہی اور غفلت
غفلت کرنا بسا اوقات بیماری کے بڑھ جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ مغز بادام 1 تولہ جو کہ چھیل لیے ہوں، کشمش 1 تولہ، منقع 1 تولہ، تینوں چیزوں کو پانی کی مدد سے خوب گھوٹ کر ذرا نیم گرم کر کے دن میں 3 مرتبہ لیپ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں شرطیہ فائدہ ہو جائے گا۔ 12 مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ حیض کا جاری کرانا: بنولا 3-4 تولہ لے کر کوٹ لیں اور آدھا سیر پانی میں جوش دیں، آدھا پاؤ پانی رہنے پر اتار لیں اور صاف کر کے چینی ملا لیں، 3 روز پلائیں، خون حیض جاری ہو جائے گا، خواہ کتنی دیر سے رکا ہوا ہو۔ پستانوں کا لٹک جانا: پوست انار 1 سیر، مازو آدھا پاؤ، دونوں کو نیم کوٹ کر 4 گنا پانی میں جوش دیں۔ جب 1 سیر پانی باقی رہے تو تلوں کا تیل 1 سیر ڈال کر پکائیں۔ جب 1 سیر پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے تو اس کو صاف کر کے رکھیں اور پستانوں پر روزانہ صبح و شام لگائیں۔ خارش اندام نہانی: گندھک آملہ 25 گرام، گھی دیسی 5 تولہ، دونوں کو کڑچی میں ڈال کر نرم آگ پر رکھیں۔ جب ساری کڑچی جھاگ بن جائے تو تب اتار لیں۔ سرد ہونے پر گھی اور گندھک علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ اس گھی کو اندام نہانی میں لگائیں اور گندھک 4 رتی دودھ سے دن میں 1 بار کھلائیں۔ بفضل تعالی آرام آ جائے گا اور قیمتی سے قیمتی نسخے فیل ہو جائیں گے۔ عورتوں کے امراض اور ان کے علاج: حکیم نور محمد چوہان۔ نروس سسٹم کو طاقت دینے والی بوٹی: 4 سے 6 ماشا ملٹھی کا سفوف دودھ کے ساتھ 2-4 ماہ تک استعمال کریں اور قدرت کا تماشا دیکھیں۔ موٹا ہونے کے لیے اسکند ناگوری اور بدھارا ہم وزن سفوف بنا لیں اور ان کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ 6 ماشا روزانہ صبح و شام دودھ سے کھاتے رہیں۔ 1-2 ماہ میں دبلے پتلے انسان موٹے تازے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جریان، احتلام، سرطِ انزال جیسے امراض بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دوا قبض کشا ہے۔ سرطِ انزال: ککر ببول کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سایہ میں خشک کر کے سفوف بنا لیں اور اس سفوف کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ صبح و شام 6 ماشا دودھ کے ہمراہ لیں۔ کم از کم 1 ماہ استعمال کریں۔ شرطیہ نسخہ ہے۔ پرسوت کے لیے: ہڑتال ورقیہ 1 تولہ، زاج 5 تولہ، شیر مدار تولہ، سب کو سفوف بنا کر گل حکمت کر کے 5 سیر کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال کر پیس لیں اور محفوظ کر لیں۔ 1 رتی خوراک ہر قسم کے بخار کے لیے، نیا ہو یا پرانا، کھانسی اور امراض اوجاع کو بھی مفید ہے اور پرسوت کے لیے بے نظیر ہے۔ سرطِ انزال اور نامردی: 1.25 سیر کچلوں کا سفوف لیں اور ایک کڑاہی میں آدھا ڈال کر درمیان میں 5 تولہ شنگرف کی ڈلی رکھ کر اوپر 2.5 سیر گھی اور باقی سفوف کچلا ڈال دیں۔ جل جانے پر اتار کر شنگرف پیس لیں۔ 6 چاول خوراک ہمراہ مکھن استعمال کریں۔ ممسک ہونے کے علاوہ نامرد کے لیے بھی عجیب چیز ہے۔